نیازی صاحب مذاکرات کا کوئی مستقبل ہے آپ کے خیال میں؟ یہ جو پی ڈی ایم اصل میں جہاں جس طریقے سے لایا گیا ہے یہ اس مقام تک لانے کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں اس کو اہمیت نہیں دی گئی اور ہر وقت کوئی نہ کوئی پارٹی جو ہے اس کا خصوصاً تحریک انصاف کا ان کا ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی جو واضح کہتے تو عمران خان صاحب اس انتہا تک چلے گئے تھے کہ میں مودی سے بات کر لوں گا, میں دہشت گردوں سے بات کر لوں گا, میں کسی سے بات کر لوں گا, میں ان سے بات نہیں کروں گا. اور ظاہر ہے کہ اس کی ریزن ان کی کوئی بھی ہو, اگر وہ ریزن ابھی یہ کہا نہیں انہوں نے, لیکن آپ نے یہ بائی امپلیکیشن یہ لیا ہے, انہوں نے کہا تو نہیں ہے ویسے نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں کہ دہشت گردوں سے کر سکتا ہوں, ان سے اس لیے نہیں کرتا ہوں. نہیں, کئی دفعہ انہوں نے بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا ہے کہ میں یہ چونکہ انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ میں چوروں سے بات نہیں کرتا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کیونکہ وہ ادھر بھی بات کرنا چاہتے ہیں بائی امپلیکیشن, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کر لیں گے ان سے نہیں کریں گے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے بھی بات چیت نہیں ہوگی, کسی سے بھی کر سکتے ہو ان سے. ٹھیک بھائی, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب اصل میں کاشف میں تو کسی اور اس میں جو ہے ٹرینز میں ہوں. مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم جہاں پہنچے ہیں یہاں سے اب یہ واپسی عملاً ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. یہ جو ساری کوششیں ہو رہی ہیں, سپریم کورٹ اپنے طور پہ لگا ہوا ہے, پولیٹیکل پارٹیز اپنے طور پہ لگی ہوئی ہیں, تحریک انصاف کی کوئی ایفرٹس ہیں کہ کچھ ان کے لیڈرز چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے, ہو سکتا ہے اس کی یون بھی کسی نہج پہ مذاکرات کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے بیک چینل یا بیک ڈور پالیٹکس میں وہ ان سے مذاکرات کر رہے ہوں, کوئی ایک آدھ بندہ ریزسٹ بھی کر رہا ہو. لیکن میرے خیال میں جہاں پہنچے ہوئے ہیں یہاں سے پاکستان کو اصل مسئلہ جو ہے کہ ریاست کو کیسے نکالا جائے, آئین کو کیسے بچایا جائے. جب آپ نے 8, 10, 12 سال محنت کر کے ایک جگہ پہ پہنچایا ہے اور آپ نے ایک فصل کاشت کی ہے, فرض کے گندم کاشت کی ہے, اس کی آپ یاری کی ہے, وہ اب تیار ہو گئی, اب آپ کہتے ہیں ہمیں چنا چاہیے کیونکہ اسی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی آپ کے پروگرام میں کوئی ڈومز ڈے پروفٹ نہیں بننا چاہتا ہوں, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ سارا جو پیچھے سے ایک تسلسل آ رہا ہے, یہ اس کا ایک آؤٹ کم ہمارے سامنے ہے جو آپ کو کاٹنا ہے. یہ چاہے سپریم کورٹ بیچارے اپنی ساری ایفرٹ کر لیں, ان کے اپنے اندر جو تضادات ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے جو تضادات ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب کہتی ہے جی کہ ہم 900 کے بلی حج کو چلی سائڈ ہی سامنے آ گئی ہے, کون کس سائڈ پہ سب پتہ لگ گیا. نہیں, لیکن یہ بات تو یہ ہے نا کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے پچھلے 900 چوہے معاف کر دیے جائیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے سپریم کورٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں بلی بھی فریش سٹارٹ مانگتے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پتہ نہیں یہاں سے نکل سکیں گے اس کوگمار سے, آپ کو لگتا ہے کہ کتنا پھنسے ہوئے ہیں, مذاکرات ہو جائیں گے؟ مجھے بتائیں کاشف صاحب کہ یہ مذاکرات کرنے اس کس چیز پہ ہے, مطلب کہ نہیں سر جی, جس سال میں آئین کی سیلیبریشنز کرتے رہے ہیں, اب وہ کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اسی آئین کی جو ایک شک ہے کہ الیکشنز 90 دن پہ ہونے, اس کے اوپر یہ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے. تو مطلب کہ what ridiculousness is this؟ پاکستان ہے یہ جی سر. تو سر کہنے تو دینا پھر, آپ تو مطلب کہ اب شو میں بلایا اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم رونا بھی نہ روئے. شاید آپ حیران ہے اس بات پہ, میں کہا حیران نہ ہوئی. نہیں بالکل, ہم کتنا حیران ہوں گے, اب تو بال سفید ہو گئے ہیں حیران ہو کے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ مذاکرات کرنے کس چیز پہ ہیں, اور کرنے ہی تھے تو اتنی دیر کیوں کر دی, پہلے کر لینے چاہیے تھے. 90 دن اب پورے جب ہو گئے ہیں تو اس کے بعد حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. نہیں کرنا چاہتے نا. دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر کہتے ہیں, سپریم کورٹ کہتی ہے بڑی پازیٹیو مجھے ہمیں رسپانس ملا ہے, باہر آ کے سارے کہتے تسی کون ہو. ہاں نہیں تو مجھے بلاول صاحب نے کہا, مولانا نے کہا. بٹ دیکھیں کہ اگر الیکشنز نہیں کروانے, مذاکرات نہیں کرنے, تو پھر ایٹ لیسٹ ہمیں کوئی یہ تو بتا دے کہ کرنا کیا ہے. کاظمی صاحب سے پوچھتے ہیں. دیکھیں آپ جتنے بھی ایک چلے میں ایک بار مذاکرات تو نہیں ہونے, جی پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اب اس وقت یہ نظام چلا رہے کس طرح ہے. انتخابات کی بات تو ابھی تو ہو رہی ہے, عید سے پہلے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے کب 90 روز کی ڈیڈ لائن توڑی, ہم نے تو توڑی نہیں. اور ساتھ ہی دوسرے ہی سانس میں انہوں نے فرمایا کہ وہ کے پی کے اوپر تو آپ بات نہیں کر رہے, وہاں کی ڈیٹ کیوں نہیں آ رہی. اور اس سے ایک دن پہلے وہ مولانا سے مل کے آئے تھے, تو جناب پوچھ لیتے مولانا سے کہ بھائی اپنے سمدھی کو بھی کال کر کے پوچھ لیں کہ کیوں نہیں کے پی کے کی ڈیٹ دے رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کسی کے لیے پریڈکٹ کرنا کیوں مشکل ہے.
یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آئین موجود ہے, آئین کے اندر چیزیں موجود ہیں, عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے, اور آج پاکستان کے باخبر سے باخبر لوگ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یار ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا. یہ اس نہج پہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پچھلے 2-3 مہینے میں جب بھی ڈیٹ آئی آپ کہیں گئے, لوگوں نے پہلا سوال یہ پوچھا سر الیکشن ہو جائے. یہ ہے پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ. اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہوگا, چلتے ہیں ذرا آگے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے, 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. اس سال الیکشن ہو جائیں گے سر. میرا 2023 میں الیکشن ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں جتنا مطلب کہ جو تھوڑی بہت ہے نا کہ معیشت کی جو حالت ہے نا, دس ول فورس دی الیکشن, کیونکہ یہ اس وقت جس طرح حکومت چل رہی ہے, اور اس میں کوئی صرف پی ڈی ایم کی تنقید نہیں ہے, شاید پاکستان تحریک انصاف ہوتی تو بھی یہی حال ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہم سے یہ تنقید کریں کہ اصل میں جو معیشت کی اس وقت حالت ہے نا, اس کے اندر اب یہ آپ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا. مجھے میں کسی بات کر رہا تھا, میں کہا جی بار بار یہ گارنٹی لی گئی تھی کہ ہم مشکل فیصلے کر لیں گے, ہم پیٹرول مہنگا کر دیں گے, ہم بجلی مہنگی کر دیں گے, ہم گیس مہنگی کر دیں گے, لیکن پھر آپ پیچھے نہیں ہٹیے گا. مطلب پھر الیکشنز کی بات نہ کیجیے گا, یہ نہ آپ ہمیں دھکا دے کے اس کے بعد الیکشن میں بھیجیں. یہ گارنٹیاں لے کر یہ سارے فیصلے کیے گئے. نہیں تو مطلب یہ تو پھر 2 شرطیں ہوں گی نا کہ آپ پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے اور ہمیں دھکا بھی نہیں دیں گے. تو ایک ہو سکتا ہے. دیکھو دونوں ایک ہی ہے نا. پیچھے ہٹنے کا مطلب ہے کہ پھر دھکا ہو جائے گا یا دھکا دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیچھے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی دھکا دینے کی بات نہیں ہے, پکڑ کے وہ جو انڈین فلم کا سین نہیں ہوتا کہ کلپ سے کوئی گرا ہوا ہے اور آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے, وہ والی بات ہے. یہ گارنٹیز لی گئی ہیں سر. تو پھر اکانومی کو دھکا دے دیں. کاشف صاحب ان کا ایشو یہ ہے کہ عمران خان عام سی سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے خوف سے نا عمران خان کو ایک سیاسی جن بنا دیا. ہر فیصلہ یہ خوف سے کرتے ہیں. یہ پنجاب میں 15 سیٹیں نکال کے لے گا, سیاسی جن نہیں کرتا. وہی نا انہوں نے جیت گیا الیکشن, جہاں سارے کہتے تھے 18 سیٹیں نون جیتے گی, وہاں 15 وہ جیت. دس از دی ٹرن اراؤنڈ دیٹ ہی. مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان الیکشن جیت جائیں گے تو 3 سال کے اندر وہ ڈیلیور کر دیں گے اور عوام اگلے 30 سال کے ان کو منتخب کر دے گی؟ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے 6 مہینے کی سیاست کرنی ہے, 4 مہینے کی حکومت لینی ہے, یا اگلے 30-40 سال بلاول صاحب کو بھی سیاست کروانی ہے, زرداری صاحب نے, مریم بی بی نے بھی سیاست کرنی ہے, حمزہ نے بھی کرنی ہے. تو اس خوف سے باہر نکلیں. خوف کے بت خان صاحب اپنے ان کو کہتے ہیں توڑیں, اصل میں انہوں نے توڑنے خوف کے بت. یہ جب تک خوف کے بت نہیں توڑیں گے ان کا کوئی فیصلہ ٹھیک نہیں ہوگا.